بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو بات میں ڈسکس کرنے چاہ رہی ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہم کوئی بہت زیادہ سیریس قسم کا نفسیاتی مسئلہ نہیں کہہ سکتے، مگر یہ بہت سے لوگ اس بات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز میں ان کو ڈفرینٹ لوگوں کے رویوں سے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی ریسنٹلی ایک خاتون نے اس بارے میں بہت شکایت کی اور اکثر لوگ کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ جی ہم تو اتنا اچھا سلوک کرتے دوسروں کے ساتھ، ہم اتنی کیئر کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں ان کے لیے، آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، بٹ ان ریٹرن میجورٹی among the people are just so rude, harsh, and they really don't know how to be positive towards us۔ مطلب کہ ان کا اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو بہت کنسیڈریٹ ہوتے ہیں، جو کیئرنگ ہوتے ہیں، وہ اچھا کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، مگر لائف میں ایک موقع پہ وہ بالکل ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں بیکاز آف دا بیڈ بیہیویئرس آف ادر پیپل، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح سیلفش ہو جائیں اور انہی کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں، تبھی ہم خوش رہ سکیں گے اور تبھی ہم صحیح سے سروائیو کر پائیں گے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کر بھی لیتے ہیں اور بہت سے ان کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ بھی بالکل ویسے ہی ہو جائیے جیسا دوسرا آپ کے ساتھ ہے۔ بٹ لیکن اگر سوچیں اس بات پہ، تو if all of the considerate people start thinking in this line and they stop doing good with the other people, then where the society has to go؟ پھر معاشرے کا بنے گا کیا؟ اگر برے لوگوں کے بیہیویئر سے دل برداشتہ ہونے کے بعد اچھے انسان اچھائی کرنے سے ہی توبہ کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ پھر جو تھوڑی بہت اچھائی معاشرے میں پائی جا رہی ہے، جو دنیا میں موجود ہے، وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلے وہ باتیں اور وہ مشورے جو میں اکثر لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں آن دا بیسس آف مائی اون لائف ایکسپیرئنسز، اور یہ چیز میں نے خود بھی فیس کی ہوئی ہے لائف میں، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ دوسرے نے برائی کی ہے تو اب میں بھی بری ہو جاؤں اور میں بھی اپنی اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کر لوں اور اپنا جو مجھے ایک خیر کا مادہ میرے اندر موجود ہے اس کو فنش کر لوں دوسروں کے بیہیویئر کے بیس پہ۔ دیکھیے ہر انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ اچھا نہیں ہوتا اور ہر انسان مکمل طور پہ برا نہیں ہوتا۔ برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی کا پہلو ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھے سے اچھا انسان جو ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک، اسی وجہ سے ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رویوں کو پازیٹیو ہی رہنے دیں۔ دوسرا کچھ بھی کر رہا ہو، آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے ضرور کیجیے، اور اچھائی کر کے آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ان ریٹرن دیٹ پرٹیکولر پرسن از آلسو گوئنگ ٹو بی نائس اینڈ ہیلپ فل ٹورڈس یو، تو یہ آپ کی اپنی ایک قسم کی ایکسپیکٹیشنس ہیں اور اپنی ایک طرح کی خود غرضی بھی ہے۔ اگر آپ اچھائی کرتے صرف اس لیے کہ جی دوسرا بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا، تو پھر تو آپ خدا واسطے کو تو نہیں اچھائی کر رہے نا۔ اچھائی جب بھی آپ کریں تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ ایک طرح سے خدا کا حکم ہے۔ خدا ہمیں اپنی تمام عبادتوں کے جو بھی ہمیں عبادتیں ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس سے ایک اس کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ بی گڈ ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو۔ ہماری تمام حقوق اللہ جو ہیں وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق العباد میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے چلے جائیں اور اچھا سلوک کریں، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست ہیں، سب کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ وہاں پر یہ نہیں ہمیں کہا جا رہا کہ جی جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اس سے اچھائی کرنا چھوڑ دیجیے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ
کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو آپ ایک لمٹ تک بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، وہ بھی ایک جو ہے آپشن ہے. مگر میں ان سمپل what a solution I find out from my own life experiences with the other people. میں نے جو بھی سلوشن خود حاصل کیا let me share it with you. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ لوگ برا کر دیتے ہیں، اور جتنا آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کے ساتھ برائی کرے گا اس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی. اٹس اے ریالٹی. ہمارے پاس کے قریب کے لوگ اگر ہمیں کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اس کا ہمیں زیادہ دکھ ہوتا ہے بنسبت ان کے جن کو ہم اتنا نہیں جانتے، نہ ان سے اتنے اٹیچ ہوتے ہیں. تو چلیے، اگر آپ کے ساتھ آپ کے بہت قریبی کسی رشتے دار نے یا کسی دوست نے آپ کے ساتھ کوئی برا بیہیو رکھا اور آپ کی ضرورت کے وقت آپ کی مدد نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس کو ضرورت پیش آئے گی یا اس کو کوئی پرابلم ہوگی تو آپ اس کے ساتھ اجنبی سے ہو جائیں اور اس کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیں. اگر آپ کنسیڈریٹ ہیں، اگر آپ کے اندر ایسا مادہ موجود ہے جسے کہتے ہیں خیر کا زیادہ ہے، اور آپ کو نیکی کرنے سے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے خوشی ہوتی ہے، تو آئی ول ریکویسٹ یو پلیز نیور ایور لیو دس تھنگ آف یور. اپنی اس خصوصیت کو کبھی بھی مت ختم کیجیے گا. دوسرے لوگوں میں خود غرضی ہے، دوسرے لوگوں میں شر ہے، تو ان کو دیکھ کے آپ ان کو کیوں کاپی کرنا چاہ رہے ہیں؟ Let you be whatever you are. If you are having good deeds in you, don't kill them, don't finish them on the basis of the behavior of other people. No matter whatever they are behaving against you. چاہے وہ آپ کے ساتھ کیسے بھی ہیں، آپ اپنے اس خیر کے عنصر کو اپنی پرسنالٹی سے مت ختم کیجیے. آپ ان سے اچھا کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ٹائم تو کر لیجیے. دل کہہ رہا ہے کہ اچھائی کیجیے، چاہے وہ جیسا بھی سلوک کر رہے تو کرتے رہیے. اگر آپ بہت دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور آپ ان سے کنارہ کش کرنا چاہتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں. if they are not too much close to you, suppose if some friend of yours is like that, تو چلیے آپ اس سے اتنی انٹریکشن مت رکھیے، اسے دور ہو جائیے. لیکن ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے نہیں کٹ آف ہو سکتے. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن خدا کی کتاب میں کہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. خدا اس پہ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہاں کس سے آپ نے کیا نیکی کی ہے. اور اس کا ریوارڈ نیور ایور ایکسپیکٹ فرام دا ہیومنس. اپنے آس پاس کے ان انسانوں سے ایکسپیکٹیشنس مت رکھیے جنہوں نے کبھی، اکثریت تو انسانوں کی ایسی کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے خدا کو بھی جو ہے ان کے اس خدا کے تھینک فل نہیں ہو پائے. انہوں نے کبھی دل سے شکر اپنی نعمتوں کا ادا نہیں کیا. جب وہ خدا کے شکر گزار نہیں تو پھر وہ آپ کے تھینک فل کہاں سے ہو سکیں گے؟ جسٹ کیپ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ. بٹ if you are doing good with the humans or the animals or the birds or any living being, there is the creator, he is noting it down. ان کے پاس وہ لکھا جا رہا ہے. اور believe me کہ next in your life, whenever you are in trouble, whenever you are in need, he is going to send anybody, a stranger, to guide you and to help you. جب آپ اول تو اچھے انسانوں کے ٹھیک ہے آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان کو بہت ایسی مصیبت سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جو عام طور پہ برے لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. ریممبر دیٹ تھنگ. اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی لائف کے ایک ایگزامپل یہاں پہ شیئر کر دوں. جو اس دن کی بات ہے جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے اسیسینیٹ کیا گیا تھا. اس دن جانے کتنے لوگ تھے جن کو گھر پہنچنے میں مشکل ہوئی، کتنے لوگ تھے جو اپنے گھر پہنچ ہی نہیں پائے تھے. اینڈ آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ 6 PM دیئر آن پنجاب چورنگی پہ میں کھڑی ہوئی تھی اور بس کا انتظار کر رہی تھی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اے پرسن کیم اینڈ ہی ٹولڈ می کہ آپ یہاں کس کا انتظار کریں، یہاں سے بسیں نہیں گزرے گی اس لیے کہ بے نظیر کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے. آئی واز سو شاکڈ، آئی واز ناٹ بلیونگ دیٹ تھنگ. مگر وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ ٹریفک جیم ہو گئی. وہاں پہ سارا جو تھا وہ بڑے بڑے ڈنڈے لے کے لوگ آنے شروع ہو گئے تھے. اینڈ یو بلیو می کہ پنجاب چورنگی سے میں
واکنگ کرتے ہوئے باحفاظت آرام سے اپنے گھر جو کہ یہاں صبا کمرشل میں ہے آرام سے آ گئی تھی. یس. اینڈ جب کہ پورے ڈیفینس میں فائرنگ ہو رہی تھی اور ناٹ along with anybody other than I just went to my husband office. وہ اس زمانے میں فورم میں ہوتا تھا اینڈ I told him کہ جی بسز نہیں چل رہی, کوئی ٹریفک نہیں چل رہی ہے, تو how we are going to go home. They said let's go by walking. اور ہم دونوں پیدل چلتے چلتے آرام سے گھر پہنچ گئے. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس دن کتنے لوگوں کو کیسی کیسی مشکلات فیس کرنی پڑی تھی. تو اٹ واز جسٹ ون ایگزامپل آؤٹ آف مائی لائف. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی واقعات ہیں, اور ایسے واقعات صرف میری زندگی میں نہیں ہوں گے, آپ میں سے بھی ہر شخص کی زندگی میں ضرور آئے ہوں گے جس نے بغیر کسی لالچ کے دوسرے انسانوں کی مدد کی ہوگی, جس نے بغیر کسی خواہش کے آؤٹ آف دا وے جا کے دوسروں کی ہیلپ کی ہوگی. ان کو ان ریٹرن کہیں نہ کہیں سے ایسی جو ہے سیکورٹی ملی ہوگی ان کی زندگی میں. ان کو ایسے بہت سے جو ہے مواقع ملے ہوں گے اور آئے ہوں گے ان کی زندگی میں جہاں وہ باحفاظت ایسی جگہوں سے نکل گئے جہاں پہ اور لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے. تو ریمبر دیز آر دا ایونٹس آف یور لائف. ان کو دیکھیں, ان کو سوچیں اور غور کریں کہ ایسا آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو گیا تھا, کیوں ہوا تھا بھلا. اسی لیے تو ہوا تھا کہ آپ اچھائی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو خدا کسی کسی کو دیتا ہے. اگر آپ میں یہ بات ہے تو آئی ریکویسٹ ٹو نیور ایور لیو دیٹ تھنگ فرام یور اون سیلف. اپنی شخصیت میں سے, اپنی پرسنالٹی میں سے اس بات کو کبھی بھی ختم مت ہونے دیجیے گا. یہ خدا کی ایک بہت بڑی دین ہے جس کو بھی خدا نے دی ہے, اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا سنور جائے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی سدھرے گی اور آپ کو immense ریوارڈ ملے گا in the hereafter. So have that faith in your heart. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اچھائی کیجیے, اور you might be on the safe side. جب آپ اچھائی کرتے ہوئے ایکسپیکٹیشنس نہ رکھیں. میرا اپنا ذاتی کہنا ہے کہ نیور ٹو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دا ادر پرسن, چاہے وہ آپ کو کتنا ہی قریبی کوئی تعلق کیوں نہ ہو. آپ اچھائی کرتے ہوئے یہ امید مت رکھیے کہ پلٹ کے وہ ضرور آپ کے ساتھ کچھ اچھائی کرے گا. اگر آپ یہ امید نہیں رکھیں گے تو آپ ڈپریس بھی نہیں ہوں گے. پھر جہاں ہم, یہ ایک کامن سی بات ہے, ایوری بڈی نو, ہر سینسیبل شخص جانتا ہے کہ ہم کو دکھ اس لیے ہوتا ہے, اس لیے نہیں ہوتا دوسرے کے رویے سے, بلکہ ہمیں امید ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. ہم امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ ہمارے ساتھ ایسا ہم کر رہے ہیں تو یہ ایسا کرے گا. جس دن آپ اپنے آپ کو ان امیدوں سے آزاد کر لیں گے اسی دن آپ بہت مطمئن اور ڈپریشن سے بھی آزاد ہو جائیں گے جو دوسروں کے رویوں سے ہوتی ہے. یس. اور میں تو ابھی یہ بات کر رہی ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں تھا. پھر ون سائڈ کیم ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ آن فیس بک پوسٹ پہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں خالی, بلکہ آج سے سینچریز پہلے شیکسپیئر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خوش رہنے کا راز ہی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی سے کوئی امید ہی نہیں رکھتے. اب آپ لوگ یہ جملہ سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, ہاؤ وی کین ایبل ٹو ڈو دیٹ تھنگ. ہاں جی مشکل تو ہے. میں نے بھی ایک عمر گزار کے سیکھی ہے یہ بات, میں نے بھی ایک عمر گزار کے سیکھی ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی اینڈ آئی ایم کانٹینٹ بیکاز ناؤ آئی اسٹاپ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ فرام دا ادر پیپل. چاہے وہ کتنا اچھا اپنے آپ کو پوسٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ کتنے قریبی ہیں, چاہے وہ جیسے بھی ہیں. میں اچھائی کرتی اس لالچ میں نہیں کہ کل کو وہ میرے ساتھ کچھ اچھا کریں گے, بس عادت ہے, خدا نے دی ہوئی ہے اس لیے کرتی چلی جاتی ہوں. اور آئی نیور ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دا ہیومنس. واٹ ریوارڈ آئی وانٹ اٹ فرام مائی کریٹر. مجھے اگر ریوارڈ چاہیے تو مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے چاہیے, rather than the people who really don't know how to make their own self happy. تو آپ بھی اگر اس فیتھ کے ساتھ جئیں گے, اس امید کے ساتھ جئیں گے کہ میں آج اچھا کروں گا تو کل خدا مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا بلکہ مجھے مشکل سے بچائے گا, تو obviously you are going to have that thing.
اور میری اپنی پہلی پوسٹ تھی جس میں میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ آپ اچھائی کر رہے ہیں تو خدا نوٹ بھی کر رہا ہے، اور آپ کے اوپر جب مصیبت آئے تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ خدا کو یاد دلائیں اس وقت کہ میں نے اس ٹائم اس شخص کے ساتھ ایک اچھائی کی تھی، تو اس کے بدلے میں مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، اور وہ یقیناً آپ کی سنے گا اور آپ کی ہیلپ بھی کروائے گا کسی نہ کسی ایسے شخص سے جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اینڈ آؤٹ آف دا وے دا پرسن ول کم اینڈ ہی اور شی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. تو ہیو دا فیتھ ان یور ہارٹ، اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے انسان سے کہ تم اچھائی کرو گے تو تمہیں بدلہ اچھائی میں ہی ملے گا. دوسروں کے رویوں کے بیس پہ اپنے آپ کو اور اپنی اچھائیوں کو مت ختم کیجیے. آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے جب خود غرضی دکھاتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے تو پھر ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا. ہاں لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، مائی بلیو از دیٹ آئی یوز ٹو سے کہ آئی نیور ایکسپلائٹ اینی بڈی اینڈ ود دا سیم مومنٹ آئی نیور الاؤ اینی بڈی ٹو ایکسپلائٹ می. نہ تو میں کبھی کسی کو جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا پسند کرتی ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو اتنی اجازت دیتی ہوں کہ جی وہ خود میرے کسی مہربان رویے سے یا میری کسی بھی مہربانی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو. تو آپ کوشش کیجیے کہ آپ جس حد تک آسانی سے کسی کی مدد کر سکتے، چاہے ہاتھ سے، چاہے زبان سے، چاہے کسی اور طریقے سے، ضرور کیجیے، مگر اس حد تک مت چلے جائیے کہ وہ آپ کو پھر ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. تو نیور الاؤ ادر پیپل ٹو ایکسپلائٹ یور فیلنگس اینڈ نیور ٹرائی ٹو سے کہ دی سب ایسے تو میں نے بھی ایسے ہی جانا. نہیں جی، آپ کو تو ایک خوبی دی ہے خدا نے، ایک نرم دل دیا ہے، اور آپ میں دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اور اس کے ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے، تو اس کے ساتھ زندہ رہیے، اور آگے زندگی میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے کتنے فائدے حاصل ہوں گے. اینڈ اللہ از آلویز گوئنگ ٹو گیو یور پروٹیکشن اگینسٹ دا ایول. کوئی نظر بد، کوئی اور ایسی بات جو آپ کی طرف آ رہی ہوگی، اس سے آپ کی نیکیاں آپ کو بچا دیں گی. I thank you for listening to me. I will be glad if you are going to subscribe me for listening to me more and other things which can guide you. Okay?